گلگت اور بلتستان یہ خطے کشمیر ریاست کا حصہ تھے اور ہندوستان کی تقسیم کا یعنی نامکمل تقسیم ہی کا ایک حصہ ہے، اور 73 سال سے اس خطے کی عوام کو یہی کہا جاتا رہا کہ آپ نے اس معاملے پر خاموش رہنا ہے کہ آپ کی آئینی حیثیت کیا ہے، کیونکہ اگر ہم اس معاملے کو اٹھائیں گے تو جس نعمت سے آج ہم مستفیض ہو رہے ہیں، جس آزادی کو ہم آج انجوائے کر رہے ہیں، یہ نعمت ایل او سی کی دوسری طرف والے مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے، بلکہ وہ تو 7 لاکھ ہندوستانی افواج کے ظلم و ستم کے شکار ہیں۔ اور اس سب کو جانتے ہوئے اس خطے کے یعنی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ اپنے بھائیوں بہنوں بزرگوں کے دکھ اور درد میں شریک ہو کر خاموش تھے کہ اگر ہم کوئی بات کریں گے تو ہماری وجہ سے ان کی تکلیف اور بڑھے گی، کہ یہ جو تقسیم، یہ جو نامکمل تقسیم تھی 1947 کی، اور ایک امید موجود تھی کہ آج نہیں تو کل ایل او سی کے دونوں طرف رہنے والے خاندان آپس میں ایک ہو سکتے ہیں، کہیں ہماری کسی جلد بازی کی وجہ سے یہ تقسیم پرماننٹ نہ ہو جائے۔ 73 سال سے یہ خاموشی اس سلسلے میں چل رہی تھی، ان کو آواز آتی تھی اس چیخ و پکار کی جو ایل او سی کی دوسری طرف سے مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کی وجہ سے اٹھ رہی تھی، اور یہی چیخ و پکار تھی جس نے ان کو مجبور رکھا ہوا تھا کہ آپ نے انتظار کرنا ہے ان کی آزادی کا، کہ اگر آپ آواز اٹھائیں گے، انٹرنیشنل فورمز ہیں، سیکیورٹی کاؤنسل ہے، یونائٹڈ نیشنز ہیں، کشمیر کا کاز کمزور پڑ سکتا ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آخر آج وہ کون سی تبدیلی آ گئی ہے، آج وہ کون سی نئی بات آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ 73 سال سے چلنے والا ایک بیانیہ مسترد کیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ ایک نئی چیز سامنے لائی جا رہی؟ کیا گلگت بلتستان والے اپنے شہیدوں کی، اپنے ہی رشتہ داروں کی تکلیفوں کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ 73 سال سے وہ خاموش تھے اور آج جو ہیں تو وہ سودا کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں۔ بلکہ جو جرم مودی سرکار نے کیا تھا، یعنی 5 اگست 2019 میں یونیلیٹرلی ایک متنازع اور مقبوضہ علاقے کی حیثیت کو بدلتے ہوئے یونین کا حصہ قرار دیا، وہی جرم آج جو ہے تو عمران سرکار کرنے لگی۔ ایل او سی، لائن آف کنٹرول، وہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی جد و جہد ہو یا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مسلمانوں کی خاموشی ہو، اسی امید پر تھی کہ ایک دن یہ خطے کے مسلمان آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ایک بار پھر وہ علاقے جو کہ مقبوضہ ہیں وہ بھی آزادی اور سکھ کا سانس لے سکتے ہیں۔ مگر اگر گلگت بلتستان کو ایک آئینی حیثیت دے دی جاتی ہے تو یہی لائن آف کنٹرول جو کہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ تھی، اس کو ایک انٹرنیشنل پرماننٹ بارڈر کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ یعنی وہ تقسیم جو کہ پرماننٹ، جو کہ ٹیمپرری تھی، وہ تقسیم جس کی ختم ہو جانے کی امید تھی، وہ پرماننٹ ہو جائے گی اور کوئی بھی امید ختم ہو جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جب آزاد کشمیر کو ریڈ لائن ڈکلیئر کیا کہ اگر ہندوستان نے آزاد کشمیر پر حملہ کیا تو پاکستان پہ حملہ ہوگا، دراصل مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے خون سے دستبردار ہونے کا اعلان تھا۔ معید یوسف صاحب جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کا 5 شرائط رکھنا جس کے تحت ہندوستان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، ان شرائط میں مقبوضہ کشمیر سے ہندوستانی افواج کے انخلاء کا ذکر نہیں تھا، اس میں مقبوضہ کشمیر کے اندر استصواب رائے کا ذکر نہیں تھا، اس میں کشمیر کا متنازع علاقہ ہونے کا ذکر نہیں تھا۔ عمران خان کی حکومت مقبوضہ کشمیر کا سودا کر چکی ہے، شہیدوں کے خون کی قیمت وصول کر چکی ہے، ہمارے بزرگوں، بہنوں، بھائیوں کی تکالیف، ان کی آہ بکا، ان کے پچھلے 70 سال سے جو امید تھی، جو انتظار تھا، اس کا سودا کر چکے ہیں۔ اس غداری کو بے نقاب کرنا ہوگا، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، اس کے خلاف جو ہے تو ان ظالموں کا ہاتھ روکنا ہوگا، وہ چاہے مودی سرکار کا ہاتھ ہو کہ وہ چاہے عمران سرکار کا ہاتھ ہو۔ جس نعرے کی بنیاد پر پاکستان کا ایک بار تقسیم ہوئی تھی، ادھر ہم ادھر تم، آج وہی نعرہ ایک بار پھر استعمال کیا جا رہا ہے کہ ادھر کا کشمیر تم رکھ لو، ادھر کا کشمیر ہم رکھ لیتے ہیں۔
مسلمان ایک جسم ہیں، ایک امت ہیں، ان کی تکلیف بھی ایک ہے، ان کی خوشی بھی ایک ہے۔ اس خطے کے ساتھ یہ غداری عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں اور اس کے خلاف آواز اٹھانی ہو۔